جی جی شور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آیت نمبر 167 آیت نمبر 167 سورہ بقرہ کی اس سے ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اس سے پچھلی کچھ آیات میں جیسا کہ ذکر گزرا اور کافی تفصیل سے کچھ چیزوں کو ہم نے دیکھا، کیونکہ وہ چیزیں اور وہ باتیں بہت ہی اہم تھیں۔ اس وجہ سے پچھلی بہت ساری کلاسیں جو ہیں وہ پچھلی 4 5 6 آیات جو ہیں ان پہ ہی صرف کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آیات سے اور اس کے علاوہ اللہ نے جتنے ہمیں احکامات اور جتنی ہمیں رہنمائیاں عطا کی ہیں ان سب سے ہم استفادہ کریں اور اپنی اصلاح کر سکیں اور دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ آمین۔ تو پچھلی کچھ آیات میں مختصراً ذکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وہ تو ایک ہی واحد معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو کچھ لوگ مشرکوں میں کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں سوال ابھرا کہ اللہ واحد اکیلا اتنی بڑی کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو بہت سارے شریک بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ، جو اس کو مطلب مختلف کاموں میں یا مختلف حاجات میں ان کو پکارا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ وہ معبود جو ہیں جو اللہ کے شریک ہیں ان کو ڈیفرنٹ کام اسائن کیے ہوئے ہیں اللہ نے، اور کچھ کام جو ہے اللہ خود کرتا ہے اور کچھ کام اس کے شریک جو ہے نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 164 میں واضح کیا اور بہت ساری نشانیاں ہمیں بتائیں کہ وہی اللہ ہے جو صرف واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی معبود ہے تو ان نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کو، ساری نہیں، بے شک ساری نہیں، کسی ایک نشانی کو پکڑ کر اس میں جستجو کرو، اس میں تحقیق کرو اور پھر ایک کنکلوژن وڈرا کرو، پھر ایک نتیجہ اخذ کرو اور پھر بتاؤ کہ کیا کسی بھی ایک چیز کی یا کسی ایک نشانی میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کوئی دوسرا الہ یا کوئی دوسری ذات یا کوئی دوسرا شخص یا کوئی بھی دوسری چیز اس قابل ہے کہ وہ اس کو معبود کہا جا سکے، کوئی ایسا ثابت نہیں کر سکتا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ساری آیات ان لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہوں گی جو عقل رکھتے ہیں، لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو جستجو کرنا چاہتے ہیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ان ساری نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی اللہ کے ساتھ جو ہے کچھ شریک ٹھہرائے رکھے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اور ان سے بڑا تو ظالم کوئی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان ظالموں کو بڑا عذاب دینے والا ہے۔ اور جو آخری آیت جو 166 نمبر آیت تھی جو مدثر بھائی نے بہت ہی مطلب بہت ہی تفصیل سے ذکر کیا، جس کا اس میں بہت اہم مقام جو اللہ نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب وہ لوگ
جن کی پیروی دنیا میں کی جائے گی یا جن کی پیروی دنیا میں کی جاتی رہی آنکھیں بند کر کے بغیر کسی تحقیق کے، قیامت کے دن جب عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے اعمال ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، تو وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے اور سارے رابطے جو ہیں دنیا کے تعلقات جو ہیں وہ قطع کر دیں گے، یعنی وہ ان سے بیزاری کا، اللہ تعلقی کا اظہار کریں گے، کیونکہ ان کو تو اپنی ہی فکر ہوگی وہاں پر۔ تو اس کی کافی تفصیل جو ہے وہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی، تو ہم اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ 167 آیت نمبر جو ہے وہ بھی پچھلی ہی آیت کا ایک حساب سے کنٹینیوشن ہی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وقالا، اور کہیں گے، اللہ زینہ، وہ جنہوں نے اتبعوا، پیروی کی، یعنی جو دوسروں کی پیروی کرتے رہے، وہ لوگ کہیں گے لاؤ، کاش کے، انا کے، لنا، ہمارے لیے ہوتا، کرتن، ایک مرتبہ لوٹنا۔ کہاں پر لوٹنا؟ زمین میں واپس، جس دنیا میں، کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جب ان کے سامنے ان کے اعمال کھول کر رکھ دیا جائیں گے، اور ان کے جو پیر ہیں یا ان کے وہ لوگ جن کی وہ پیروی کرتے تھے، وہ جب بیزاری کا اظہار کریں گے تو اس کے بعد ان کے سامنے ان کے اعمال کھول کے رکھے جائیں گے اور ان کو اپنا جو انجام ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس وقت وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس ایک موقع ہوتا واپس لوٹنے کا، تو پھر وہ کیا کرتے؟ فنتبرع، تو ہم بھی بیزار ہو جاتے، تو ہم بھی بیزار ہوتے، تو ہم بھی ان سے منقطع رہتے، منہم، ان سے، کما، جیسا کہ، تبرعوا، وہ بیزار ہوئے، منا، ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم، دکھائے گا انہیں، اللہ، اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر، وما، اور نہیں، ہم، وہ، بخارجین، نکالے جائیں گے، نکلنے والے، من الناری، آگ سے۔ اب یہ آیت جو ہے، پچھلی آیت یا پچھلی جو تفصیل جو ہم نے دیکھی، سنی، پڑھی، کوشش کی سمجھنے کی، اس میں یہ ایک واضح پیغام ہے، اور اس کے تناظر میں یہ آیت دیکھا جائے تو اس میں بہت ہی سادہ سی اس کی ایکسپلینیشن بنتی ہے کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، وہ جب ان سے قطع تعلقی کا اظہار کریں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو خام خواہ ان کی پیروی کرتے رہے۔ وہ پھر افسوس کا اظہار کریں گے، پھر وہ پچھتائیں گے، وہ وقت آئے گا جب وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں ان لوگوں کی پیروی کی، ہم صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرتے، اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرتے تو ہم اس نتیجے پہ نہ پہنچے تھے۔ تو اس پچھتاوے میں ان کو ایک حسرت بھی ملے گی، یا ایک خواہش بھی وہ کریں گے کہ کاش کہ ہمیں واپس دنیا میں ایک دفعہ لوٹا دیا جاتا، ایک دفعہ کوئی موقع ملتا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے وہ آج ہمارے ساتھ بیزار ہوئے ہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے اور یہ اٹل ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بونا ہے اسی کا اجر وہاں پر ملے گا، تو وہاں سے واپس لوٹنا ممکن نہیں۔ تو یہ ایک حسرت ہی ہوگی جو ان کے دلوں میں رہے گی۔ وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ واپس دنیا میں لوٹنا ہوتا تو ہم بھی یقیناً ان سے بیزاری کا اظہار کرتے جنہوں نے ہمارے ساتھ بیزاری کا اظہار کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، ان کی حسرتیں بنا کر ان کے سامنے، وہ انہوں نے ساری دنیا میں، ساری زندگی میں جو اعمال کیے، جب ان کے اعمال نامہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور ان کو وہاں پر ان کے سامنے ہوگا کہ یہ ہمارے اعمال کیسے تھے، اللہ کا حکم کیا تھا، اور اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے اعمال جو ہیں وہ کس حد تک اللہ کے حکم کے مطابق تھے اور کس حد تک اللہ کے حکم کے خلاف تھے۔ تو جب وہ سامنے ان کے اپنے سامنے نتیجے دیکھیں گے تو
ان کو پریشانی لاحق ہوگی، تو پھر وہ حسرت، وہ اعمال جو ہیں ان کے، وہ حسرتیں بنیں گی ان پر، جن کو دیکھ کر وہ ایک خواہش کا اظہار کریں گے۔ اور انہیں آخری آیت کے آخری حصے میں وما، اور نہیں ہم وہ بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایک دفعہ آگ میں دھکیل دیے جائیں گے وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے وقت کے اور ایسے انجام سے دور رکھے، اپنی خاص رحم سے اور خاص فضل و کرم سے، انشاءاللہ، آمین۔ اگلی آیت کی بڑھتے ہیں، آیت نمبر 168، 168، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب پچھلی آیات میں اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی، کچھ قیامت کا ذکر کیا، اور ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اس دنیا میں اللہ کے حکم کے چھوڑ کر، اللہ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کی پیروی کرتے رہے، خواہ وہ بت ہیں۔ بت تو خیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بتوں کے ساتھ جو سٹوریز، جو باتیں گڑھی گئی ہیں وہ انسانوں کی ہی گڑھی گئی ہیں، اور وہ انسان جو ہیں وہ شیطانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری جو پیروی کی انہوں نے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک دفعہ پھر لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ اس میں خاص کر مشرک ہیں جو اس وقت کے، اس کا آیت کا جو تناظر ہے، شان نزول جو ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے تناظر میں اس وقت کے مشرک لوگ ہیں، لیکن الفاظ اور معنی کے حساب سے، تعویل عام کے حساب سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ایک عام خطاب ہے جو ایک عام انسان کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالن، حلال، طیباً، پاکیزہ، ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو یا تم پیروی کرنا، خطوات، قدموں کی، الشیطان، شیطان کے، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ اب یہاں پر آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے کہا کہ تم زمین میں جو کچھ ہے حلال اور پاک وہ سب کچھ کھاؤ۔ اب اس آیت کے تناظر میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے مشرکین جو ہیں وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر، حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ ان کے آباء و اجداد سے جو باتیں چلتی آ رہی تھیں انہی کے پیش نظر، اس کی ایک چھوٹی سی مثال صرف پیش کروں گا، زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ اس وقت کچھ حلال جانوروں کو، جیسے بیل ہے یا کوئی مینڈا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں، وہ بتوں کے نام پر ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا، ان کے کوئی نشانی لگا کر، جیسے اس کو کان کاٹ دیا یا کوئی اس کے اوپر مطلب کوئی نشانی اس کے اوپر لگا دی، جس سے وہ واضح ہوتا تھا کہ اس جانور کو کسی بت کے نام پر، کسی دیوی دیوتا کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب اس جانور کا کھانا کسی بھی فرد کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا اس وقت، تو وہ ایک حلال چیز ہے جس کو وہ ایک حرام مقصد کے لیے، ایک غلط مقصد کے لیے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اسی طرح بہت سارے ان کے قول بھی ایسے تھے جس میں وہ بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو یہ تو اس کے تناظر میں ہے کچھ، اس کے علاوہ ایک کھلی نشانی یا کھلی آیت یا کھلی ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب یہاں پر دو طرح کی چیزیں، حلال اور پاک۔ حلال جو ہے، حلال کا جو سینس ہے یا حلال کی جو لاجک ہے وہ جو کمائی سے ہے، وہ حق سے ہے، کہ کیا آپ کا حق ہے کسی چیز کو استعمال کرنے کا، کہ آپ کا جو کمائی ہے، جس طریقے سے آپ نے
اپنا رزق کمایا ہے یا اپنی انکم کمائی ہے جس کو خرچ کر کے آپ کوئی چیز کھا رہے ہو یا کوئی چیز پرچیز کر رہے ہو، کیا وہ حلال ہے؟ کس ذریعے سے آپ نے اس چیز کو حاصل کیا جس کو آپ کھا رہے ہیں یا جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس کا حاصل کرنے کا سورس آف انکم کہہ لیں آپ، یا سورس آف ایکوائرمنٹ، کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو حاصل کیا، کیا وہ جائز ہے، کیا وہ آپ کا حق ہے، کیا آپ کا اس کے اوپر حق بنتا ہے اس چیز کے اوپر جس کو آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں یا جس کو آپ کھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا ہے طیب، پاک، جس چیز کو آپ کھانے جا رہے ہیں کیا بذات خود وہ چیز پاک ہے، کیا بذات خود وہ چیز جو ہے وہ آپ کے اوپر حلال ہے، اس کو کہیں کھانے سے ممانعت تو نہیں، منع تو نہیں کیا گیا؟ اس کی سمپل مثال ایسے بہت سادہ الفاظ میں اگر کچھ ذکر کرنے کی کوشش کروں تو ہم روزمرہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں، مثال کے طور پر بکرے کا گوشت، مٹن یا بیف یا چکن، اب بکرے کا گوشت ذبیحہ، حلال ذبیحہ جو ہے اس کا گوشت ہمارے اوپر حلال ہے، لیکن اگر ہم خدا نخواستہ کسی کی کمائی حرام ہے، کسی نے اپنا رزق یا پیسہ جس کے ذریعے وہ گوشت پرچیز کر رہا ہے، اگر اس کی کمائی یا اس کا ذریعہ انکم یا ذریعہ معاش جو ہے وہ جائز نہیں، وہ حلال نہیں، وہ چوری چکاری سے ہے، کسی کو فریب دے کر کیا گیا ہے، کسی سے لوٹ کر کیا گیا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کیا گیا ہے، تو وہ پاک چیز جو ہے وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ اس کا رزق حلال نہیں۔ اسی طرح حلال رزق کے ساتھ، محنت کی ہوئی کمائی کے ساتھ کوئی ایسی چیز آپ خرید لیں جو بذات خود ہی حلال نہیں، فار ایگزامپل بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے شراب، آپ اپنی محنت کی کمائی سے شراب، اول تو محنت کی کمائی سے ایسی چیزیں لیں گے ہی نہیں، لیکن اگر آپ کی کمائی حلال ہے لیکن جو آپ چیز پرچیز کر رہے ہیں جس کو کنزیوم کرنا ہے وہ حرام ہے، تو اس کیس میں بھی آپ ایک حرام چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ حلال اور طیب یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط کو اگر پورا نہیں کیا گیا تو دونوں کی دونوں ایک دوسرے کے اوپر لازم و ملزوم ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ کہ یہ میٹر کلیئر ہے یہاں پر۔ اسے آگے پڑھتے ہیں، ولا اور نہ تتبعوا، تم پیروی کرو یا تم پیروی کرنا، خطوات شیطان، خطوات قدم، یہاں پر قدموں کی ہے، خط جو ہے وہ لکیر کو کہتے ہیں، خط رستے کو بھی کہتے ہیں، جیسے خط استوا بہت مشہور ہے، یہ جو زمین کے گرد ایک لائن ہے جس سے وہ پیمائش کرتے ہیں، خیر یہ تو مشکل ٹاپک ہے عام فہم کے لیے۔ خط مستقیم، سیدھا رستہ، سیدھا خط، سیدھی لائن، ٹھیک ہے؟ خطوات قدموں کے نام سے ہے، راستے کے نام سے ہے، لائن، کسی کی لائن پہ نہ چلو۔ تو ولا تتبعوا، تم مت پیروی کرو، تتبعوا تم پیروی کرو، پیروی کرنا جو ہے وہ ایک کسی کو آئیڈیل بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جستجو کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے، اندھی پیروی کرتے جانا۔ نہ تم اندھی پیروی کرتے جاؤ، نہ تم خالی پیروی کرتے جاؤ قدموں کی، شیطان کے قدموں کی۔ اب پچھلی آیات میں اگر ہم ریمائنڈ کریں سورہ بقرہ میں ہی، کہ وہاں پر ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ شیطان جو ہے وہ مختلف طریقے سے انسانوں کو ورگلاتا ہے، اور شیطان کا ورگلانا یہ آدم کے پیدائش کے ساتھ ہی شروع تھا۔ شیطان ایکچولی جنوں میں سے، اب ان میں سے ابلیس جو ہے اس کو شیطان مانا جاتا ہے، جو سب سے بڑا، جو ان کا سب سے بڑی جو اینٹی ہے شیطانوں کی، اس کے بعد ورگلا کر، بہکا کر بہت سارے انسانوں کو بھی شیطانوں کی شکل میں بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے
اگر آپ یاد کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت بھی شیطانوں کے کچھ گروہوں نے وسوسے ڈالے انسانوں کے ذہنوں میں، جس کو وہ حق بات سے پیچھے کرتے تھے، بہکاتے تھے، اور ان کے روزمرہ کے معمولات جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ گمراہیاں پیدا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ان سے غلط کام جو ہے وہ کرواتے رہتے تھے یا ان پر اکساتے رہتے تھے۔ پھر ہمیں ان دو فرشتوں کا بھی یاد کرنا چاہیے، جب جب وہ زمین میں آئے اللہ کے حکم سے، اور وہ لوگوں کو کھلے طور پر بتاتے تھے کہ یہ جو جادو ہم سکھا رہے ہیں یہ ایک شیطانی عمل ہے، اس سے باز رہو، اس سے تمہاری فلاح نہیں بلکہ تمہاری بربادی ہوگی۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے آتے اور ان سے وہ جادو سیکھتے، اور جادو سیکھ کے ان کے سب سے بڑا کام جو تھا وہ تھا لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، لوگوں میں رشتے کاٹنا، لوگوں کے رشتے کاٹنا، اور ان میں سے بھی سب سے بڑا میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تھوڑی سی ریمائنڈ کرنی چاہیے اس وقت، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر اللہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں تنبیہ کر دی کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، شیطان کے رستے پہ نہیں چلنا، شیطان کے قدموں پہ، شیطان کے قدم گریجول ہوتے ہیں، گریجول مطلب ون بائی ون، ایک ہی دفعہ، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت ہی کمزور عقیدہ ایمان ان کو ایک ہی کیا کہتے ہیں کان میں جو مطلب سرگوشی ہے، ایک ہی سرگوشی سے اس کے پورا ایمان جو ہے وہ لوٹا جا سکتا ہے، استغفر اللہ۔ اور جو تھوڑے ایمان میں پکے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا 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 سے ورگلانا پڑتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا سا، اس کو مطلب ڈیلی کی بنیاد پر آہستہ آہستہ سے آہستہ آہستہ سے مسلسل، وہ بھی ایک مسلسل جد و جہد کر رہا ہے، شیطان جو ہے وہ بھی ایک مسلسل جد و جہد کر رہا ہے انسان کو بہکانے کی، انسان کو اللہ کے احکام سے دور کرنے کی۔ تو یہاں پر ایک تنبیہ ہے کہ اس کے خطوات، اس کے قدم، جو قدموں کی بات ہوئی تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک قدم آہستہ آہستہ، سلولی سلولی شیطان آپ کو اپنے نرغے میں لا رہا ہے، اپنے دائرہ حصار میں لا رہا ہے، تو اس کے قدموں سے بچنا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور اس کی سب سے پہلی شرط کہ ہمیں تحقیق کرنی ہے، جستجو کرنی ہے حق اور سچ کی، اور فرق کرنا ہے حق میں اور باطن میں، اور اس فرق کو واضح ہو جانے کے بعد ہمیں جو اللہ کے احکام ہے ان کی طرف پیش قدمی کرنی ہے، انہی کی طرف جھکنا ہے، انہی کی طرف بڑھنا ہے، اور اس کے بدلے میں جو شیطان کے جو خطوات ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور واضح طور پر بتا دیا، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، جو تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، وہ کھلم کھلا تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال اگر بتا دوں تو وہی ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو ہم اپنے اوپر اپنے اوپر ہم غرور کبھی کبھی فخر کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور پیچھے جو ذکر ہوا کہ امتن وسطن، ہم اس امت میں شامل ہو گئے جو ایک مرکزی اور درمیانی اور عدل و انصاف والی امت ہے، ہمیں ان پر بھروسہ ہے۔ ہمیں معذرت، کس کو نہیں پتا آج کہ ہم پر نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ہم پر روزے فرض ہیں؟ اللہ نے بہت کھل کر یہ سارا کچھ واضح کر دیا، اس کے باوجود دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے اور شیطان کے چھوٹے چھوٹے جو اس کے بہکاوے ہیں اور اس کی سرگوشیاں جو ہیں، ان میں آ کر ہم یہ سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں، اور اسی کے قدموں پر چلتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں پر جو حاضرین ہیں، یہ جو مجلس کے جو ساتھی ہیں، یہ تو الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہوں گے، لیکن ایک بہت کثیر تعداد ایسی ہے جو اللہ کے اس حکم سے رو گردانی کرتی ہے، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتی ہے، اور وہ شیطانوں کے قدموں پر چل رہی ہے۔
اور وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ ہم ان کو بھی راہ راست پر لائیں، ان کو بھی اپنے ساتھ اس سفر میں شریک کریں، تاکہ وہ شیطان کے قدموں سے ہٹیں اور اللہ کی طرف جھکیں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ضروری ہے، جس کو جب جہاں جیسے بھی اس کا احساس ہو جائے اسی وقت وہ شروع کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں گزارش کروں گا کہ اپنے دوست احباب یا اپنے ساتھی جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، ان کو اسلام کی آپ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور دعوت دیں کہ وہ اللہ کے احکام کی طرف آئیں اور اللہ کے جو حکم ہے ان کی جہاں تک ممکن ہو فرما برداری کرتے رہیں۔ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے حاضرین کو بات کرنے کا، ویسے تو 7-8 منٹ ہیں، تو اس لیے اس آیت کو ہم یہیں پہ آگے اگلی آیت مختصر بالکل پچھلی آیت کے ساتھ اس کا چل رہا تھا، انما بے شک یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، کون؟ شیطان، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن اور یہ کہ تقولو تم کہو، تم کوئی کلام کرو، تم کوئی بات کہو، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب شیطان کے بہکاوے بہت ذکر ہو چکا، تو وہ ہمیشہ گمراہ کرنے کے لیے اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے ہے، اور اس میں عملی طور پر تو وہ برائی کی طرف اور بے حیائی کی طرف مطلب دعوت دیتا ہے، اور قولی طور پر بھی، یعنی عمل کے طور پر، فعل کے طور پر، اور قول کے اعتبار سے بھی وہ ایسی چیزیں یا ایسی باتیں کرنے پر اکساتا ہے جو ان کو ذکر نہیں، جو اللہ کے خلاف ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ عمل سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شیطان کے نرغے میں ہیں، اور ان کو دیکھ کر جو دوسرے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ شیطان کے نرغے میں ہے، اور اگر ان کو کہا جائے کہ چلو نماز پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یار کل سے شروع کر لیں گے۔ یہ تو ایک بہت کامن سی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو وہ اپنے قول سے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرواتا ہے، یعنی وہ اس چیز پر بھی لوگوں کو مائل کرتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے عمل سے بلکہ اپنے قول سے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کریں، اور وہ ایسی باتیں کہیں جو وہ نہیں جانتے۔ اس کی بہت ساری تفسیریں اور بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سادہ رکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو ہمارے لیے سمجھ آ سکتی ہے۔ اور بالسوء برائی، اور فحشائی بے حیائی، برائی برے چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر برائی واقعی برائی ہیں، جو قانونی طور پہ برائی سمجھی جاتی ہیں، چوری کرنا، ڈکیٹی کرنا، حرام کمانا، ٹھیک ہے۔ اور فحشا بے حیائی عام طور وہ چیزیں ہیں جو انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی اپنی طبیعت سے یا جبلت سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں بے حیائی کی ہیں، فحشا ہے، فحش چیزیں ہیں۔ تو بے حیائی اور بری چیزیں وہ دونوں کی طرف مائل کرتا ہے، یہ عمل کے حساب سے ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں وہ نہیں جانتے ان کو وہ قولی طور پر بھی ان سے اقرار کرواتا ہے، یہ ان کے قول سے تعلق رکھتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک جزاک اللہ خیر۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی مدثر بھائی۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ آیات بھی اس میں بہت اہم ایک پیغام ہے، یہی جو حلال والا ہے، حلال اور طیب سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کیا کہتے ہیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی حلال لقمہ کھلائیں، کیونکہ حرام کا لقمہ کھلا کے پھر اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہی ہے، ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، یا ان سے کچھ اچھا ایکسپیکٹ کریں، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہوگی ان سے بھی۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ حلال کمائیں، اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے ہر حال میں حلال رزق کی جو ہے وہ ان کو کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر مدثر بھائی۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے مدثر بھائی نے اب وہ حلال کا فردر ڈیٹیل دی، میں ایک دعوت دیتا ہوں، دعوت عام ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر
جتنے یہ الفاظ آتے ہیں، جتنی یہ رہنمائیاں آتی ہیں، کسی ایک لفظ پہ جستجو کرنی شروع کر دیں، آپ کو اتنی تفصیل ملے گی کہ آپ تھک جائیں گے، لیکن آپ کے اوپر نشانیاں کھلتی چلے جائیں گی۔ اور اگر اللہ کا شکر کر کے آپ آگے بڑھتے جائیں تو آپ یقیناً ایسے ایسے رستے پائیں گے جن کو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو صرف آپ نے ایک حلال کی تھوڑی سی بات کر دی، طیب کی بات کریں، اتنی اتنی لمبی آپ کو نشانیاں ملیں گی، اتنی اتنی لمبی آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو اوپر اپنی نشانیوں کے ساتھ بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے، ان قوم کے لیے، ان گروہوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو جستجو کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یہ ایک لفظ نہیں ہے، پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ اور اسکول آف تھاٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ پورا نظام، ایک پورا نظام عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ کس طرح سے کھلا دشمن ہے؟ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کے اوپر آپ تحقیق کریں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی بہت سارے معاملوں میں۔ وہ کیسے بے برائی کا شک حکم دیتا ہے اور فحاشی کی طرف مائل کرتا ہے، اور لوگوں کو برے قول کرنے پر، جو قول اللہ کے خلاف ہیں، ان پر وہ قائل کرتا ہے اور اس کی طرف وہ راغب کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر وارننگ دے دی ہے کہ شیطان کے راستے کو فالو نہیں کرو، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ شیطان کے ساتھ جو ہے یہ جنگ تو جاری رہے گی، لیکن ہمیں جو ہے یہ کوشش یہی کرنی ہے کہ کیونکہ یہ تو بہکاتا رہے گا انسان کو، انسان چاہے کتنا ہی اور نیک بھی ہو، چاہے کتنا ہی پرسا بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ پوری اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو اس راستے سے، جس راستے پہ یہ چل رہا ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کے اپنے راستے پہ ڈال لوں۔ تو اور اللہ نے ایک یہاں وقت پہ آئے گا نا جب وارننگ کر دی ہے، یہاں پہ اس راستے پہ نہیں چل بلکہ میرے راستے پہ چلو۔ تو یہ اور تو چلتی رہے گی شیطان کے ساتھ، لیکن ہم نے جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بالکل فضل اور بالکل، اس کی مدد سے یہ جنگ انشاءاللہ جتنی کی کوشش کرنی ہے، اور خدا جیسے نخواستہ ہم سے پچھلی کبھی آیت کچھ میں ہم نے سرزد ہو پڑھا، بھی جائے یا پچھلی ہم آیت میں بہک ہم بھی نے جائیں۔ پڑھا کہ جو پیروکار ہیں وہاں پر جن کی پیروی کرتے تھے وہ وہاں پر برات کی اظہار کریں گے، سیم بالکل اسی طرح شیطان بھی کرے گا، اور شیطان کہے شیطان بھی گا کرے گا۔ کہ میں نے تو صرف دعوت، میں نے کوئی مطلب میرا تو کوئی زور ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا، آپ لوگ خود ہی اپنے نفس کی خواہش کے لگ کے میرے پیچھے چلے تھے، میرے پاس تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی کہ میں تم لوگوں کو بہکا سکوں اس طریقے سے۔ بے شک تو بے شک بالکل یہی ہے۔ پیروکاری کی طرح یہ بھی وہاں پر برات کا اظہار کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، کلاس کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر آئیں گے نئی یاد کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے